مجھے ساری زندگی اپنے ابو جان سے اختلاف رہا ہے کہ ان میں بے شمار خامیاں تھیں، چند درجہ ذیل ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ڈھیر سارے پیسے نہیں کمائے تھے، جس کی وجہ سے ہم غریب تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے سمجھتے نہیں تھے۔ انہیں اپنی اولاد اور بیوی کے ساتھ رہنے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے۔ وہ ایک اچھا سا گھر بھی نہیں بنا سکے تھے، سواری کے لیے کوئی اچھی سی گاڑی بھی نہیں لے سکے تھے۔ اس طرح کے بے شمار شکوے تھے۔ میں کئی دن تک ابو سے بات نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے سوری نہ کرتے اور مجھے منا نہ لیتے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوں، اب نوکری کی تلاش میں تھا کہ اچانک ابو جان دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، آج میں باپ بن گیا تھا اور میری اولاد مجھے ساری دنیا سے پیاری تھی۔ میں اپنی ساری طاقت لگا رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں 16 گھنٹے کام کرتا، خود اپنی خواہشوں کو مار دیتا، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہر مصیبت، ہر بلا سے ٹکرا جاتا۔ اب میرے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ اب میں اس قدر کنجوسی کرتا کہ اپنی ذات پہ 10 روپے بھی دینے سے پہلے 10 بار سوچتا۔ کوئی عید، کوئی شادی، کسی بھی فنکشن پہ اپنے لیے نئے کپڑے نہ خریدتا، لیکن بچوں کے لیے ہمیشہ نئے کپڑے، جوتے خریدتا اور اس سے زیادہ خوش ہوتا جتنا انسان اپنے لیے چیزیں خرید کر خوش ہوتا ہے۔ کتنے سالوں سے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، مگر آج میں بے انتہا رویا ہوں۔ آج میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے، پاپا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آج مجھے اپنا باپ بھی بڑی شدت سے یاد آیا ہے اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بھی۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنی بار کتنے لوگوں کے سامنے میں نے اپنے بچوں سے یہ سننا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ حالانکہ میں نے تو کافی عرصہ سے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا ہوا تھا، مگر مجھے میرے ابو جان کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ وہ بھی کتنا تڑپتے ہوں گے میری باتوں سے۔ آج خود پہ گزری ہے تو احساس ہوا ہے۔ میں اٹھا اور اپنے باپ کی قبر پہ جا گرا اور رو رو کر ان سے معافی مانگتا رہا۔ کتنے احسان تھے آپ کے ابو جان، آپ کے ہوتے ہوئے زندگی کتنی آسان تھی۔ اب دیکھیں آپ کا بیٹا کتنی تکلیف میں ہے۔ ابو آپ آ جاؤ، میں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، میں آپ سے گھنٹوں باتیں کیا کروں گا۔ میرے بچے مجھ سے دور بھاگتے ہیں، کئی دن بات نہیں کرتے۔ آپ آ جاؤ ابو جان، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لو، اب جینے کو جی نہیں چاہتا۔ ابو آپ بہت اچھے تھے، آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ تھے اور میں دنیا کا سب سے نالائق بیٹا۔ آپ کی جگہ پہ آیا ہوں تو آپ کے درد سمجھ آئے ہیں۔ ابو مجھے معاف کر دیں۔ پھر اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ زندگی ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا اور زندگی اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔